Assalamu alaikum. So, the area we are going to discuss today, and we will definitely continue with this, it's a big, big topic. We will cover the history, some politics, technology, and strategy related to the Indian nuclear program, and we will expose how they have been hoodwinking the world. Thank you so much, Sayyid Ali Saab. आपने हमें फिर join किया है. It's always a pleasure having you, and listening to you is a lot of learning for all of us. اسپیشلی آج تو ہم آپ ہی کے سبجیکٹ پہ بات کر رہے ہیں بیکاز آپ ڈائریکٹر نیوکلیئر اسٹریٹجک افیئرس ہیں کیس تھنکرس کے، جو پاکستان کا ایک بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ تھنک ٹینک ہے. اور جو ٹاپک ہم نے آج چوز کیا ہے بھارت کا نیوکلیئر پروگرام، متھس اینڈ ریالٹیز، وی ول ٹرائی ٹو کور ایز مچ ایز پاسبل اور ایکسپوز کرنا ان کو کہ کس طرح وہ دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. لیکن میں ہسٹری سے سٹارٹ نہیں کروں گی، میں سید علی صاحب کو جسٹ ایک پوائنٹ کی طرف پہلے لے جاؤں گی، اور وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے پی ایس ایف نے کہا ہے. بہت شکریہ سعدیہ، آپ نے مجھے موقع دیا اپنے خیالات شیئر کرنے کا. So we would like to start from here. So if you want to go and brief something about the history of Indian nuclear program. جی بہت شکریہ. بھارت کو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اس کی تاریخ سے بھی واقف ہیں، اس کی سیاسی نظام کو بھی سمجھنے کی ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کے حوالے سے اتنی بحث نہیں ہوتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی تاریخ کو اس انداز میں سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ بھارت نے کیسے یہ پروگرام ڈیولپ کیا، کیوں ڈیولپ کیا، اس میں اس نے کن کن ممالک کی مدد حاصل کی، کس کس طریقے سے ٹیکنالوجی حاصل کی، کون سی ٹیکنالوجی حاصل کی، اور اس کے نیوکلیئر ہتھیار بنانے کا جو پروگرام ہے جس کو ہم ٹیکنیکل ٹرم میں ان سیف گارڈڈ پروگرام کہتے ہیں، جو ملٹری اپلیکیشن کی طرف فوکسڈ ہوتا ہے، اس کی نوعیت اور اس کا اسکیل کیا ہے، تقریباً اس کی ایک کم و بیش ایٹمی ہتھیار بنانے کی مجموعی صلاحیت کتنی ہے، اور عالمی سلامتی کو بھارت کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں کیا کوئی تشویش ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یا اگر ہونی چاہیے تو کیوں ہونی چاہیے. یہ چند سوال ہیں جو کہ میں کوشش کروں گا کہ اگلے 15 سے 20 منٹ میں مختصراً ان سوالوں کا جواب دے سکوں. اچھا، آپ کو میں یہ بتانا چلوں کہ جو بھارت کی سوچ ہے، اس کا جو قومی مزاج ہے، یا جس کو آپ اسٹریٹجک کلچر کہتے ہیں، اس کو جاننا بہت ضروری ہے کہ جب بھارت 15 اگست 1947 کو ایک آزاد ریاست کی صورت میں معرض وجود میں آیا، تو آپ یہ جانتے ہیں کہ ان کے جو لیڈرز تھے، خصوصاً جواہر لال نہرو، ان کی کیا سوچ تھی، وہ بھارت کو کس قسم کی ریاست بنانا چاہتے تھے اور اس کا عالمی سیاست میں کیا رول دیکھتے تھے. تو اس حوالے سے ان کی ایک بڑی تاریخ ساز 1956 کو 21 مارچ 1956 کی ایک تقریر ہے لوک سبھا کے سامنے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھارت کی دفاعی صلاحیت ہے اس کا دار و مدار 4 پہلوؤں پہ ہوتا ہے. ایک تو جو دفاعی افواج ہیں بذات خود، ایک جو بھارت کی صنعتی استعداد ہے یعنی کہ انڈسٹریل کیپیسٹی ہے، تیسری چیز ٹیکنالوجی ہے، اور چوتھی اکانومی ہے. لیکن سب سے اہمیت انہوں نے عوام کی یعنی کہ ہیومن ریسورس یا اسپرٹ آف دا پیپل کو بھی دی ہے. تو بنیادی طور پہ وہ چاہتے یہ تھے 1947 کے بعد کہ پوری دنیا سے سائنٹیفک نالج حاصل کیا جائے اور ٹیکنالوجی پہ دسترس حاصل کی جائے، تاکہ بھارت اپنی سوچ، اپنے کلچر اور اپنے فلسفے کے مطابق اس ٹیکنالوجی اور سائنس کی نالج کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر سکے. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اسی سوچ کے تحت 1947 سے انہوں نے دنیا کے ساتھ ایک جو خارجہ پالیسی اپنی وضع کی، جس کو عرف عام میں جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ نان الائنمنٹ کہتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے کسی بھی بڑے انٹرنیشنل بلاک کے ایلائی بننے سے معذرت ظاہر کی، اور اس کی وجوہات کیا تھیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے پیچھے جو بھارتی سوچ کار فرما تھی وہ یہ تھی کہ بھارت یہ چاہتا تھا
کہ اس نے جلد از جلد دنیا سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی حاصل کر کے اپنے آپ کو ایک بڑی طاقت بنانا ہے. تو اس کے لیے وہ روس، امریکہ، برطانیہ، فرانس اور بھی جو بھی دیگر ٹیکنالوجی کے سورسز ایڈوانس ممالک سے ہو سکتے تھے، ان سے ٹیکنالوجی، انفراسٹرکچر، ٹریننگ اور انڈسٹریلائزیشن میں مدد حاصل کرنے کی پالیسی وضع کی. اچھا، تھوڑا سا میں تاریخ کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ جن کو بانی سمجھا جاتا ہے بھارت کے ایٹمی پروگرام کے، ڈاکٹر ہومی جہانگیر بھابھا، یہ ایک بڑے مشہور اور ایک ایلیٹسٹ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے ینگ پارسی تھے، جنہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے کاسمک رے فزکس میں 1935 میں پی ایچ ڈی حاصل کی تھی. یہ قریبی دوست تھے جواہر لال نہرو کے، جن کو وہ 1937 سے جانتے تھے. تو ایک بڑا دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ جب دوسری جنگ عظیم چھڑی تو یہ اس زمانے میں کیمبرج یونیورسٹی سے منسلک تھے، لیکن ان کو جہاز نہیں مل سکا دوبارہ برطانیہ جانے کا. تو انہوں نے ایک خط تحریر کیا ایک بہت بڑے جو بھارتی انڈسٹریلسٹ تھے ان کو، سر دوراب ٹاٹا کو. اور انہوں نے سر دوراب ٹاٹا ٹرسٹ کو یہ لکھا کہ مجھے آپ فائنانس کریں، میں ایک سائنٹیفک ریسرچ سینٹر قائم کرنا چاہتا ہوں تاکہ بھارت جب بعد میں آزاد ہو تو وہ ایک ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس طاقت بن سکے. اس خط کے نتیجے میں 1945 میں ان کو فنڈنگ مل گئی اور ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا. 1945 میں بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت کی آزادی سے 2 سال قبل پرائیویٹ فنڈنگ سے ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈامنٹل ریسرچ قائم کیا گیا. شروع میں تو اس کا بجٹ تقریباً 80,000 روپے تھا اور ڈاکٹر بھابھا اس کے بانی تھے. لیکن جب اس کے بعد اس میں وقتاً فوقتاً اضافہ ہوتا گیا، ترقی آتی گئی. لیکن ایک اور جو بہت تاریخی اور اہم خطاب ہے جواہر لال نہرو کا، جس کی جانب میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، وہ تقریباً 1.25 سال بھارت کی آزادی سے قبل 26 جون 1946 کو انہوں نے کیا. اور یہ بہت اہم ہے بھارت کے ایٹمی پروگرام کی سمت اور مقاصد کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ اس میں جواہر لال نہرو نے 26 جون 1946 کو اس خطاب میں کہا کہ بھارت کے لیے بڑی ضروری ہے کہ بھارتی سائنسدان ایٹمی طاقت پہ دسترس حاصل کرے تاکہ اگر بھارت کو کوئی خطرہ لاحق ہو تو وہ اپنے تمام تر وسائل استعمال کر سکے اپنی سلامتی اور دفاع کے لیے. یہ بہت اہم خطاب ہے بھارتی ایٹمی پروگرام کے مقاصد کو سمجھنے کے لیے. اور اس کے ثبوت، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جیسے ہی بھارت ایک آزاد ریاست کے طور پہ معرض وجود میں آیا تو یہ ٹی آئی ایف آر جو ہے، یعنی کہ ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈامنٹل ریسرچ، اس کے بجٹ میں بہت زیادہ اضافہ کیا گیا. تقریباً 30% آپ ہر سال اس کے بجٹ میں اضافہ دیکھیں گے فار آلموسٹ مور دین 2 decades. تو یہ بہت فنومینل کمٹمنٹ تھی فائنینشیل حوالے سے، اس بات کے باوجود کہ بھارت کو آزادی کے بعد کافی معاشی مسائل کا سامنا تھا. اس سے ان کے جو اسٹریٹجک ایمبیشنز ہیں وہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے. پھر 1946 میں ڈاکٹر بھابھا نے جب ایٹمک ریسرچ ایٹامک انرجی ریسرچ کمیٹی قائم کی اور اس کے بعد ٹی آئی ایف آر کے ساتھ مل کے وہ ایک ایسی بنیاد رکھی جس کے نتیجے میں گریجولی بھارت نے آزادی کے بعد پورے نیوکلیئر فیول سائیکل کو ڈیولپ اور ماسٹر کرنے کی کوشش کی. تو اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ 1998 میں جو ٹیسٹ ہوئے اس کی جو سائنٹیفک بنیاد ہے وہ اس انسٹیٹیوٹ پہ رکھی گئی. لیکن بھارت کی جو فائنینشیل کمٹمنٹ ہے یہ بتانا بہت ضروری ہے، یعنی کہ جو معاشی کمٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ اور کنسسٹنٹ رہی ہے بھارتی ایٹمی پروگرام کی جانب. 98 کے جو ٹیسٹ ہیں، جو ایٹمی دھماکے ہیں، اس کے بعد بھی آپ اگر دیکھیں گے کہ ڈپارٹمنٹ آف ایٹامک انرجی کا تقریباً 68% بھارت نے بجٹ میں اضافہ کیا تھا، جو کہ ان کی سیاسی قیادت اور سائنٹیفک کمٹمنٹ کا ایک عملی ثبوت ہے کہ وہ ایٹمی پروگرام پہ بہت زیادہ خرچ کرتے رہے ہیں، اس بات سے قطع نظر کہ ان کی قومی مجموعی معاشی حالت کیا رہی ہے. اچھا، دوسرا اسپیکٹ جو ان کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں جاننا ضروری ہے اور دلچسپ ہے وہ یہ ہے
کہ اگرچہ بھارت اپنے آپ کو دنیا کی ایک بہت بڑی جمہوریت، بلکہ سب سے بڑی جمہوریت گردانتا ہے، اور ایک دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ایک آزاد خیال ریاست کے طور پہ پریزنٹ کرنا چاہتا ہے، جو کہ فورن انویسٹمنٹ اور فری شیئرنگ آف آئیڈیاز پہ بلیو کرتی ہے، لیکن اس کا جو ایٹمی پروگرام ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا جو کلچر ہے وہ بہت سیکریسی پر مشتمل رہا ہے. اور جب 1948 میں وزیر اعظم نہرو نے اٹامک انرجی ایکٹ پاس کیا، جس کے نتیجے میں پھر اٹامک انرجی کمیشن کا قیام عمل میں آیا، جو کہ کافی انفلوئنس تھا برٹش اٹامک انرجی ایکٹ سے، اور اس کے جو لاز وغیرہ تھے ان کو کافی ڈیولپ کیا گیا، لیکن اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں سیکریسی کو بہت زیادہ انشور کیا گیا تھا 1948 سے ہی. یعنی کہ اٹامک انرجی ایکٹ اگر 1948 میں پاس ہوا ہے، اور جو انڈین اٹامک انرجی کمیشن ہے وہ 10 اگست 1948 کو قیام میں عمل میں آیا ہے، تو اس وقت سے جو اس کے تمام تر اہم معاملات تھے وہ ڈائریکٹلی اپروو ہوتے تھے پرائم منسٹر نہرو کی جانب سے، اور اس کی جو ایڈمنسٹریٹو پلاننگ اور ایگزیکیوشن تھی وہ بذات خود ڈاکٹر بھابھا خود کیا کرتے تھے. وہ اس کو مینج بھی کرتے تھے اور امپلیمنٹ بھی کرتے تھے، اور ان کی جو پرانی قرابت تھی اور دوستی تھی اس نے بھی ڈیسیجن میکنگ کو اسموتھ بنایا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کلچر آف سیکریسی نے ان کے جو اصل تصویراتی مقاصد تھے اس کو بھارتی عوام اور جو باقی عالمی برادری ہے اس سے مخفی رکھا. اچھا، تیسرا پہلو جو بھارتی ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بڑا دلچسپ ہے، پوری تاریخ میں جو بھی نیوکلیئر ٹیکنالوجی، اکوپمنٹ، مٹیریل اور ریزسٹنس اس نے بین الاقوامی برادری سے حاصل کیا، اس کے بارے میں ایک بڑا محتاط پہلو یہ مد نظر رکھا گیا کہ جو انٹرنیشنل کنٹرولز اور سیف گارڈز ہیں ان کی جس حد تک ممکن ہو حوصلہ شکنی کی جائے، اور ان کی اوور سائٹ اور کنٹرول کو کم سے کم ایکسیپٹ کیا جائے. اس میں ایک بڑا دلچسپ پہلو یہ ہے جو آپ کے سامعین کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہوگا، وہ یہ ہے کہ جب بڑی مشہور تاریخ ساز امریکی صدر آئزن ہاور کی تقریر ہے 8 دسمبر 1953 کو، جس کو ایٹمز فار پیس اسپیچ کہا جاتا ہے، جس کے تحت انہوں نے پوری دنیا کو یعنی کہ سائنٹیفک اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے پرامن ایٹمی تعاون کی پیشکش کی تھی. اس کو بہت تاریخ ساز خطاب سمجھا جاتا ہے دنیا کی نیوکلیئر ہسٹری میں. ایٹمز فار پیس پروگرام کو فارملی لانچ کیا تھا. تو آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ جو بھارتی وزیر اعظم نہرو ہیں، انہوں نے 10 مئی 1954 کو اس کی بڑی شدید مخالفت کی تھی، اور اس میں جو آرگومنٹ ان کا سینٹرل تھا وہ یہ تھا کہ یہ مغربی استعمار کی ایک اور کوشش ہے کہ وہ دنیا کے اوپر اپنے تسلط کو اور اپنے غلبے کو برقرار رکھیں، اور سائنس، ٹیکنالوجی اور علم کے شعبے میں بھی دنیا کو کنٹرول اور ڈومینیٹ کریں، اور اپنی کولونیل لیگیسی کو بڑھائیں، جس کے ذریعے وہ باقی دنیا کو ایکسپلوئٹ کر سکیں اور ایک ہیوز اور ہیو ناٹ کی ڈسٹنکشن پیدا کر سکیں. تو انہوں نے اس طرح کی باڈی کی کریشن کی بڑی شدید مخالفت کی تھی، اور یہ ریکارڈ پہ موجود ہے ان کی لوک سبھا میں ان کی 10 مئی 1954 کی اسپیچ. البتہ جب یہ معرض وجود میں آ گیا تو پھر آبویسلی بھارت نے پوری کوشش کی کہ اس میں نہ صرف شامل ہوا جائے، بلکہ شامل ہو کے اب بھارت کی کوشش یہ تھی کہ آئیے یہ کہ جو ابتدائی جو دور ہے اس کے اندر میکسیمم ٹیکنالوجی حاصل کی جائے اور منیمم انٹرنیشنل obligation لیا جائے. ایک بڑے مشہور امریکی محقق ہیں جارج پرکووچ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سوچ ہے جس کے تحت بھارت نے نہ صرف میکسیمم ٹیکنالوجی حاصل کی ہے دنیا سے، خصوصاً پلوٹونیم پروڈکشن، سیپریشن، پوزیشن اور یوز کے حوالے سے، اور انٹرنیشنل obligation کو ریزسٹ کیا ہے، یہ بنیادی طور پہ پوری تاریخ میں بھارت کی جو قومی مزاج ہے اس کی بھرپور عکاسی کرتی ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں میری پریزنٹیشن کے جو دوسرا پہلو ہے کہ اس کے سورسز کیا ہیں.
اس نے کہاں کہاں سے کون سی ٹیکنالوجی حاصل کی اپنے ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے. تو ابھی پہلے حصے میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ جو بھارتی ایٹمی پروگرام ہے اس کا اوریجن کیا ہے, کون سے لوگ اس کے بانیوں میں شامل ہیں, اور کن چیزوں کا داخلی سطح پہ اور خارجی سطح پہ خیال رکھا گیا اس کی بنیادیں استوار کرتے ہوئے. اب میں جو دوسرا پہلو ہے اس کی طرف آتا ہوں اپنی پریزنٹیشن کے, جس میں یہ ڈسکس کروں گا کہ باہر کے جو سورسز کیا تھے جہاں سے بھارت نے ٹیکنالوجی حاصل کی اپنے ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے. اچھا, امریکہ کے حوالے سے یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ کولڈ وار میں پاکستان امریکہ کا حلیف تھا جبکہ بھارت سوویت یونین کا حلیف تھا. حقیقت تھوڑی سی اس سے قدرے مختلف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے چونکہ اپنے آپ کو نان الائن موومنٹ کا ایک علمبردار اور ڈیولپنگ ورلڈ کا ایک رہنما گردانتا تھا, اس کے پیچھے یہ سوچ اور قومی مفادات کار فرما تھے کہ مغربی اور مشرقی بلاک دونوں سے جس حد تک ممکن ہے کوئی سیکیورٹی کمٹمنٹ نہ دی جائے لیکن ٹیکنالوجی دونوں سے حاصل کی جائے, خاص طور پہ جو تصویراتی اور دفاعی اعتبار سے سینسٹیو ٹیکنالوجی ہے. اور جبکہ امریکہ کی پورے کولڈ وار میں کوشش رہی کہ بھارت کو سوویت یونین کے خلاف سے دور کیا جائے, اور جب چین بھارت کی جنگ ہوئی تو اس کے بعد بھارت کو چین سے اور جو مشرقی بلاک ہے اس سے متنفر کر کے امریکہ کی طرف اس کا جھکاؤ بڑھایا جائے. یہ پوری سوچ امریکی اسٹیبلشمنٹ اور انتظامیہ میں 60s 70s میں کار فرما رہی ہے, اگرچہ کہ بھارت نے کوئی سیکیورٹی کوآپریشن اور کمٹمنٹ امریکہ کو اس دوران نہیں دی تھی. اور اس حوالے سے آپ یہ جان کے آپ کو حیرت ہوگی کہ جب ایٹمز فار پیس پروگرام شروع ہوا 1955 میں, تو اگلے 20 سال کے دوران, اور یہ میں ایگزیکٹ انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں کہ اگلے 20 سال کے دوران 1955 سے لے کے 1975 کے دوران بھارت نے 1104 انڈین سائنٹسٹ اینڈ انجینئرز امریکہ روانہ کیے, جو کہ یو ایس آرگون لیبارٹری جو کہ الینوائے میں موجود ہے, اور یہ اسپیشلائز لیبارٹری ہے جس کو آرگون لیبارٹری اسکول آف نیوکلیئر سائنس اینڈ انجینئرنگ کہا جاتا ہے. وہاں پہ بھارت نے 1104 سائنٹسٹ اور انجینئر ٹرین کیے, اور بھی کئی نیوکلیئر لیبس میں بھارتی سائنسدان گئے. اس کے ساتھ ہی ساتھ بھارت نے سب سے پہلے امریکہ نے جو بھارتی سائرس ری ایکٹر تھا اس کے لیے ہیوی واٹر پرووائڈ کیا, جس پہ کوئی سیف گارڈز بھی شامل نہیں تھے. اور یہ میں جو بھی انفارمیشن دے رہا ہوں یہ اوپن سورس سے, پرائمری سورس سے, اور بھارت کے جو لیڈنگ ایکسپرٹس ہیں ان کی اور جو ڈی کلاسیفائڈ آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں ان پر مبنی ہے. تو آئی ایم ناٹ گیونگ اینی unverified or popular perspective. I'm quoting official documents which are available in public and or have been declassified. اچھا, ایک اور بات جو بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ آپ میں بتاتا چلوں کہ جو کورین وار تھی اس نے بھی امریکہ, پاکستان اور بھارت اور چین ان چاروں ممالک کے باہمی تعلقات پہ بہت اہم اثر ڈالا ہے, جس کے بارے میں پاکستان اور بھارت میں بہت زیادہ بات نہیں ہوتی ہے, کیونکہ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں. اور پاکستان کے فورن سیکرٹری بڑے چوٹی کے رائٹر بھی رہے ہیں, عبدالستار صاحب, انہوں نے بھی اس بات کا حوالہ دیا ہے کہ کورین وار میں پاکستان کی پالیسی یہ تھی کہ پاکستان نے نارتھ کوریا کو اپوز کیا تھا جبکہ بھارت نے اس کو سپورٹ کیا تھا کیونکہ اس کو مشرقی بلاک کی حمایت حاصل تھی. تو اس کی وجہ سے جو اگلا پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی نوعیت ہے اس کی بنیاد اس گریٹ پاور رائیولری میں کورین وار کے بعد رکھی گئی. اب چونکہ چین کو بہت زیادہ سگنیفیکنٹ مٹیریل اور ملٹری سپورٹ سوویت یونین سے کورین وار میں نہیں ملی, اس لیے چین نے بھی اپنے ایٹمی پروگرام کو جو آگے بڑھایا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایک تو اس کو امریکن تھریٹ تھا, دوسری طرف اٹ فیلٹ لیٹ ڈاؤن بائی سوویت یونین, اور ساتھ ہی ساتھ
بھارت کی طرف سے بھی اس کے مسائل میں اضافہ ہو رہا تھا. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں چینی ہندی بھائی بھائی کے نعرے لگتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ پھر جب دلائی لاما جو کہ ایک انسرجنٹ سمجھا جاتا ہے چینی پالیسی کے مطابق، اس نے راہ فرار اختیار کی، تو اس نے ازائلم لیا شروع میں بھارت میں، اور جس کے بعد بھارت اور چین کے تعلقات بہت خراب ہو گئے. اور اس کے بعد سے پھر اس کو امریکی سپورٹ بھی حاصل رہی، جس کے بعد یہ ڈائریکشن ایک ایسی بنی کہ جو ٹیکنالوجی ہے، نیوکلیر ٹیکنالوجی کس سے شیئر کی جائے گی، کس حد تک شیئر کی جائے گی، کیوں شیئر کی جائے گی، یہ ان فیصلوں پہ ان گریٹ پاور پالیٹکس کا بہت اہم اثر ہوا. کیونکہ جب چین اور انڈیا کی لڑائی ہوتی ہے 60s میں، تو اس کے بعد ایک ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ جس میں ایون امریکہ نے بھی اس بات کو کنسیڈر کیا کہ بھارت کو کے ساتھ نیوکلیر ویپنس کو شیئر کیا جائے ان آرڈر ٹو ہیلپ انڈیا ڈیفینڈ اٹ سیلف فرام چائنا. البتہ اس میں ایک بہت دلچسپ بات جو میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھارت روس اور امریکہ دونوں سے نیوکلیر ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو سب سے دلچسپ بات جو میں نے یہ دیکھی وہ یہ تھی کہ جو روسی سفیر تھے اور جو نیگوشیٹر تھے، انہوں نے امریکنز کو وارن کیا تھا کہ بھارت جو بلکہ میں ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں، جو ان کا نام ہے وی ایس ایمیلیینوف، جو کہ ٹاپ رشین نیوکلیر نیگوشیٹر تھے. انہوں نے جو یو ایس ایٹامک انرجی کمیشن کے سربراہ تھے، ان کو 1960 میں متنبع کیا تھا، وارن کیا تھا کہ ڈاکٹر بھابا جس نوعیت کے ریئیکٹرز حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے پلوٹونیم پروڈیوس کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور یہ فارمل لیٹر جو ہے یہ ڈی کلاسیفائی ہو چکا ہے، اور یو ایس نیوکلیر نان پرولیفریشن پالیسی جو 1945 سے 91 کے درمیان پرسو کی گئی ہے، اس کی جو ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کے طور پہ موجود ہے. اور ایون امریکن سائڈ سے دلچسپ بات یہ کہ امریکن سائڈ سے ڈی کلاسیفائی ہوا ہے کہ رشین نیوکلیر نیگوشیٹر نے 1960 میں امریکن ٹاپ نیگوشیٹر کو وارن کیا تھا کہ آپ جو ٹیکنالوجی آپ سے بھارت لینا چاہ رہا ہے وہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے لینا چاہ رہا ہے، تو یو شوڈ بی کیئرفل اباؤٹ اٹ. اور یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اس تنبیہ فرام اے ویری کریڈیبل اینڈ لیڈنگ نیوکلیر ایکسپرٹ کے باوجود اس کو زیادہ اہمیت امریکہ نے نہیں دی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ایس واز لوکنگ دا ادر وے وین اٹ کمس ٹو دا نیوکلیر ڈیولپمنٹ آف دا انڈین نیوکلیر پروگرام. اچھا، یہ تو میں نے تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا دلچسپ پہلو عالمی سیاست کے حوالے سے بتائے. اب ایک اور پہلو جو ہے وہ آپ کے سامعین کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہوگا، وہ ہے بھارت کا 3 سٹیج نیوکلیر فیول سائیکل. دیکھیے، جو ان کا 3 سٹیج نیوکلیر فیول سائیکل ہے، اس کو بہت پیچیدہ معاملہ سمجھا جاتا ہے، لیکن آسان الفاظ میں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ دنیا میں ایک یونیک فیول سائیکل ہے، کیونکہ یہ سیاست، ٹیکنالوجی اور اسٹریٹجی کا ایک انٹرسٹنگ اور یونیک امتزاج ہے. بنیادی طور پہ 3 سٹیج کا مطلب یہ ہے کہ، اور یہ تھرڈ سٹیج اس کی ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، حالانکہ یہ پہلی دفعہ 1954 نومبر میں 1954 نومبر میں پریزنٹ کیا گیا تھا. اچھا، پہلی سٹیج جو ہے اس میں بھارت از ریکوائرڈ ٹو بلڈ ریئیکٹرز، جو کہ اس نے کینیڈین ہیلپ سے شروع کیا، جو کہ قدرتی یورینیم، نیچرل یورینیم پہ چلیں اور پلوٹونیم پروڈیوس کریں. تو جو پلوٹونیم پروڈیوس ہوگا وہ سیکنڈ سٹیج میں جو ریئیکٹر ہے وہ تھوریم کے ساتھ کمبائن کر کے فیول کے طور پہ استعمال کیا جائے گا تاکہ یورینیم 233 پروڈیوس کیا جائے. اور پھر تھرڈ سٹیج میں جو فاسٹ بریڈر ریئیکٹرز ہوں گے وہ یورینیم 233 کو فیول کے طور پہ استعمال کریں گے، اور پھر ایک ان اینڈنگ فیول سپلائی بھارت کی پاسبل ہو سکے گی. اچھا، اب میں مزید ٹیکنالوجی میں جاتے بغیر صرف اس کی وجوہات اور بتانے کی کوشش کروں گا کہ بھارت نے یہ ڈیولپ کیوں کیا اور اس کا فائدہ کیا ہے اس کو، اس بات سے قطع نظر کہ یہ کمپلیٹ ابھی تک نہیں ہوا ہے. دیکھیے، تقریباً
7 ایئرس ہو چکے ہیں فارملی اس 3 اسٹیج نیوکلیئر فیول سائیکل کو پریزنٹ ہوئے ہوئے، یعنی کہ نومبر 1954 سے آج تک. لیکن اتنی طویل صبر آزما اور مسلسل ریسرچ کے باوجود بھارت نے ابھی تک اس کو کمپلیٹ نہیں کیا ہے. تو پھر یہ کیوں اس پہ خرچ کر رہا ہے اور کیوں اس کو جاری رکھے ہوئے ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ فیول سائیکل جو ہے 3 اسٹیج کا، یہ بھارت کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ ملٹیپل فورن سورسز سے ایک لارج اسکیل پہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی ایکوائر کرنے کا ایک بیسس اور ایک جسٹیفیکیشن اور ایک دلیل ڈیولپ کر سکیں. یہ ایک سیاسی پہلو ہے. دوسرا یہ کہ اسی فیول سائیکل کے تحت بھارت نے ایک بہت لارج اسٹاک آف انسیف گارڈیڈ پلوٹونیم بھی جمع کر لیا ہے، جو کہ نیوکلیئر ویپن پروڈکشن کے لیے جب بھی اس کو درکار ہو جس بھی ڈیزائن کا وہ اویلیبل ہے. اور تیسرا فائدہ اس کو بھارت کا یہ ہے جو بہت اہم ہے کہ یہ جو ہے انٹرنیشنل سیف گارڈ کے باہر ہے، خصوصاً اس کا جو 3rd اسٹیج جو کہ فاسٹ بریڈر ریئیکٹر والا حصہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا اب یہ اس میں اگر آپ دیکھا جائے تو 2 ایسپیکٹس ہیں. ایک تو اس کا جو ویپن گریڈ پلوٹونیم جو وہ دھرووا اور سائرس ریئیکٹر سے پروڈیوس کر رہا ہے وہ ایک الگ انسیف گارڈیڈ ہے ویپن گریڈ پلوٹونیم، اور اس کے علاوہ جو انسیف گارڈیڈ ریئیکٹرز ہیں 8 ان کے جو پروڈکشن کے تحت جو انسیف گارڈیڈ پلوٹونیم پیدا ہوا ہے یا پیدا کیا گیا ہے اتنے سالوں کے دوران وہ اس کے علاوہ ہے. تو اب اگر دیکھا جائے تو اس یونیک 3 اسٹیج فیول سائیکل نے بھارت کو الاؤ کیے ہیں 3 فائدے. ایک تو یہ کہ اس کے تحت ان کو ایک بہانہ اور دلیل ملی کہ انہوں نے پوری دنیا سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی حاصل کی. نمبر 2 لارج اسکیل انسیف گارڈیڈ پلوٹونیم سٹاکس بلڈ کیے. اور نمبر 3 یہ کہ اس میں سے بیشتر حصہ جو سینسٹیو ہے وہ انٹرنیشنل سیف گارڈز کے باہر ہے. تو آپ انٹرنیشنل ریسٹرکشن اوور سائٹ کنٹرول کسی قسم کا اس میں نہیں ہے. تو یہ اس کے سیاسی ٹیکنیکل اور جو اس کا اسٹریٹجک پہلو ہے وہ تینوں کا ایک بڑا ایک کمپلیکس انٹرپلے اس میں آپ کو نظر آتا ہے. اچھا پھر اسی طرح میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ 1958 میں جب سائرس ریئیکٹر بن رہا تھا تو ڈاکٹر بھابھا نے ری پروسیسنگ پلانٹ بنانے کا فیصلہ کیا. اب ری پروسیسنگ پلانٹ جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ پلوٹونیم کو سیپریٹ کرتا ہے اسپینٹ فیول سے جو کہ سائرس ریئیکٹر پروڈیوس کرتا تھا. تو اس حوالے سے جو پہلا انڈین ری پروسیسنگ پلانٹ جس کو فینکس کہا جاتا ہے وہ اس کی جو بنیاد بنی وہ بھی ایٹمز فار پیس پروگرام کے تحت جو ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس اور بلو پرنٹس ایک امریکی کمپنی ہے وٹرو انٹرنیشنل VITRO انٹرنیشنل اس سے حاصل کیے گئے. اور پھر 1964 میں یہ فینکس پلانٹ جو کہ پیورکس میتھڈ یوز کرتا ہے، پیورکس از اے ایبریویشن فار پلوٹونیم یورینیم ایکسٹریکشن میتھڈ، جس کے تحت سائرس ریئیکٹر کے اسپینٹ فیول سے پلوٹونیم کو سیپریٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ ویپن گریڈ پلوٹونیم جو ہے وہ بنا سکے. تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے، اور یہ جو میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں یہ فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ جو ایک چوٹی کا اور کریڈیبل انٹرنیشنل امریکن انسٹیٹیوشن ہے اس کی فراہم کردہ ہیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کی ایٹمی آپشن سے کم بھارت کے ایٹمی ویپنز کا پروگرام 20 سال پرانا ہے. یہ بات سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب مغربی تھنک ٹینکس اور میڈیا یہ الزام لگاتا ہے کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام فاسٹسٹ گروئنگ ہے یا ہمارے ایٹمی ہتھیار کی تعداد بھارت سے زیادہ ہے، تو وہ بہت آسانی سے صرف نظر کرتے ہیں ان تاریخی اور ٹیکنیکل حقائق سے کہ بھارت نے امریکی لیڈنگ ایکسپرٹس اور ان کے اپنے جو ڈاکومنٹڈ ایویڈنسز ہیں ان کے مطابق یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اس نے اپنی جو ری پروسیسنگ پلانٹ کی پروڈکشن ہے وہ پاکستان سے 20 سال پہلے مکمل کر لی تھی. یعنی کہ اگر بھارت اپنے اسپینٹ فیول سے نیوکلیئر ویپنز کے لیے
پلوٹونیم ایکسٹریکٹ کر رہا ہے تو اس کے پاس پاکستان سے 20 سال سے زیادہ کا تجربہ اور پروڈکشن مٹیریل موجود ہے. تو یہ ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے کہ پاکستان کے اوپر یہ الزام لگایا جائے کہ پاکستان کا پروگرام بڑا ہے یا زیادہ فاسٹسٹ گروئنگ ہے. اور یہ جو نیریٹو دنیا میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے تشویش پیدا کرنے یا غیر ضروری طور پہ الارم کریٹ کرنے یا الزامات لگانے یا پریشرائز کرنے کی کوشش میں استعمال کی جاتی ہیں جو دلیلیں، وہ ٹیکنیکلی اور سائنٹیفکلی یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ان حقائق کے ذریعے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں بہتر انداز میں کہ یہ ریئلسٹک اور ٹیکنیکلی ساؤنڈ بیسس ان آرگومنٹس کا نہیں ہے. اچھا، ایک آرگومنٹ میں اس حوالے سے اور بھی بتاتا چلوں، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی کے وہ پہلو ہیں جن کو جانے بغیر آپ جو پاکستان کے حوالے سے غلط الزامات لگائے جاتے ہیں اور بھارت کے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے جو صرف نظر کیا جاتا ہے ٹیکنیکل حقائق سے، اس کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں اور اس گیم کو بھی اور حقائق کو بھی بہتر جان سکیں، تاکہ جب آپ آئندہ کوئی بک پڑھیں، کوئی آرٹیکل پڑھیں، کوئی ایڈیٹوریل پڑھیں یا کوئی پروگرام دیکھیں یا کوئی رپورٹ سنیں تو آپ کو ریالٹی بھی پتا ہو اور یہ بھی پتا ہو کہ یہ اس کی شان نزول کیا ہے. بھارت نے جب اپنے جب باہر سے ڈفرینٹ ایٹمی ری ایکٹر کے ڈیزائنز وغیرہ کے حوالے سے ٹیکنالوجیکل اسسٹنس حاصل کی تو نیوکلیر ری ایکٹرس کے بہت سے ڈیزائنس ہوتے ہیں، بہت سے ٹائپس ہوتے ہیں. چند ان میں چیدہ جو ہیں بوائلنگ واٹر ری ایکٹر ہیں، پریشرائز واٹر ری ایکٹر ہیں، گیس کول ری ایکٹر ہیں، پریشرائز ہیوی واٹر ری ایکٹر ہیں. تو مختصراً میں صرف یہ بتاتا چلوں کہ بھارت نے وہ ٹائپ آف ری ایکٹر کو سلیکٹ کیا جو کہ سب سے ایفیشنٹ پروڈیوسر آف پلوٹونیم تھا اور ایک ایفیشنٹ پروڈیوسر آف نیوکلیر انرجی نہیں تھا. آسان الفاظ میں اس ڈیزائن کا نام ہے پریشرائز ہیوی واٹر ری ایکٹر، PHWR. پریشرائز ہیوی واٹر ری ایکٹر وہ ٹائپ آف ری ایکٹر ہے among so many several other type of reactors جو کہ بجلی پیدا کرنے میں بہت ایفیشنٹ نہیں ہے، البتہ پلوٹونیم پروڈیوس کرنے میں ایفیشنٹ ہے. اگر بعد میں سوال جواب ہوتے ہیں تو میں اس کے ٹیکنیکل فگرز بھی دے سکتا ہوں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھارت کا جو ان سیف گارڈڈ پروگرام ہے اس کا بنیادی مقصد ٹیکنیکلی بھی وہ ڈیزائن پریفر کر رہا ہے جو کہ پلوٹونیم پروڈیوس کرنے میں زیادہ ایفیشنٹ ہے رادر دین نیوکلیر انرجی پیدا کرنے میں. کیونکہ اگر تو اس کا مقصد ایٹمی توانائی پیدا کرنا ہوتا تو آپ وہ ڈیزائن پریفر کرتے جو کہ چیپر ایفیشنٹ نیوکلیر پاور پروڈیوس کرنے والے ڈیزائنز ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں بھارت نے اس ڈیزائن کو پریفر کیا ان سیف گارڈڈ پروگرام کے لیے جو کہ پاور پروڈیوس کرنے میں یا نیوکلیر انرجی پروڈیوس کرنے میں تو اتنا ایفیشنٹ نہیں ہے، البتہ وہ پلوٹونیم پروڈیوس کرنے میں زیادہ ایفیشنٹ ہے. یہ اس بات کا ایک ٹیکنیکل ثبوت اور ٹیکنیکل دلیل ہے کہ اس کا اصل ہدف اور مقصد پلوٹونیم سٹاکس کو بڑھانا ہے، نہ کہ ایٹمی توانائی کا پرامن استعمال ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ کہ وہ ان سیف گارڈڈ ہیں. یہ آرگومنٹ میں نے کئی ڈائلاگز میں جو بھارتی سفیر ہیں اور نیگوشیٹر ہیں ان کے سامنے بھی رکھا کہ بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیسفل پرپس کے لیے تو آپ سیف گارڈ میں لے آئیں اس کو. تو اس کا کبھی بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے اصل مقاصد ان سیف گارڈڈ جو اس کے 8 ری ایکٹرز ہیں اس کے ذریعے پلوٹونیم سٹاکس کو میں اضافہ کرنا ہے اور اپنے ایٹمی پروگرام کو اور زیادہ سے زیادہ ایٹمی ہتھیار بنانا ہے. اب میں ٹیکنالوجی کے ذریعے مزید آپ کو بور نہیں کروں گا اور بس یہ بتاتا چلوں کہ اس حوالے سے ایک کتاب بھی 2016 میں سامنے آئی تھی، انڈین ان سیف گارڈڈ نیوکلیر پروگرام. اس میں میرا ایک چیپٹر بھی اس پہ اسی تحقیق پر مبنی ہے، ڈیٹیل میں موجود ہے، جو کہ اویلیبل ہے. نہیں تو جس بھی ساتھی کو چاہیے ہو I'll be glad to share it with it، جس میں یہ ساری کیلکولیشنز اور ٹیکنیکل ڈیٹیل ثبوت اور ریفرنسز کے ساتھ موجود ہیں اور یہ انٹرنیشنلی بھی پریزنٹ ہوئی ہے. اور اس کی باٹم لائن یہ ہے کہ تقریباً آج سے 5 سال پہلے تک بھارت کی جو ان سیف گارڈڈ نیوکلیئر
پروڈکشن کیپیسٹی ہے 2400 میگا واٹ کی، اس کو اگر دیکھا جائے تو کم و بیش 356 سے لے کے 493 اس کے درمیان ان کے پاس نیوکلیئر ایٹمی ہتھیار بنانے کی کیپیسٹی موجود ہے. اب ایگزیکٹلی ان کے پاس کتنے ایٹمی ہتھیار ہیں یہ تو فزیکل ویریفیکیشن جو کہ پاسبل نہیں ہے اسی کے ذریعے ممکن ہو سکتا ہے، لیکن ٹیکنیکل جو کیلکولیشنز ہیں اس کے تحت ایک منیمم اور میکسیمم کی جو رینج ہے جو کہ ان سیف گارڈیڈ ریئیکٹرز انڈیا نے آؤٹ سائڈ انٹرنیشنل سیف گارڈز رکھے ہوئے ہیں جو کہ ایفیشینٹ پلوٹونیم پروڈکشن ڈیزائن پر مشتمل پریشرائز ہیوی واٹر ریئیکٹرز پر مشتمل ہیں، ان کی جو ان سیف گارڈیڈ کیپیسٹی بیسڈ آن اویلیبل پبلکلی نون ان کی پروڈکشن ہسٹری ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی جو ٹیکنیکل استعداد ہے ان کی جو کیپیسٹی ہے اور تمام فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے بھارت کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ تقریباً 350 سے 500 کے درمیان ایٹمی ہتھیار وہ بنا سکتا ہے. اور یہ اگر اب آپ فوراً اس کو کمپیئر کریں جو انٹرنیشنلی نون ویسٹرن سورسز آپ دیکھتے ہیں جس طرح انٹرنیشنل پینل آن فسل مٹیریل ہے یا سپری ایئر بک ہے یا بلٹن آف اٹامک سائنٹسٹ ہے، اس میں جو ریسنٹلی خاص طور پہ انڈو یو ایس نیوکلیئر ڈیل جو ہوئی اس کے بعد سے جو اسیسمنٹس آ رہی ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کو پاکستان کے بڑے قریب قریب رکھا جاتا ہے. اچھا بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آپ ان کے 70s اور 80s کی انہی مغربی تصانیف اور اسیسمنٹس کو پڑھیں تو ان کی اسیسمنٹ اس سے کہیں زیادہ ایمبیشس دکھائی دیتی ہیں. تو آپ کو فوراً یہ نظر آئے گا ان دو فیکٹرز میں ایک کوریلیشن کہ جیسے ہی انڈیا نے انڈو یو ایس نیوکلیئر ڈیل سائن کی اس کو این ایس جی ویور ملا، اس کے بعد سے مغربی حلقوں میں خصوصاً مغربی پریس اور تھنک ٹینکس اور یونیورسٹیز نے بھارت کی جو ان سیف گارڈڈ نیوکلیئر کیپیسٹی ہے اس کے بارے میں اوکیجنل ریسرچ اور سم سلیکٹیو پبلیکیشنز کے علاوہ ایک دو اس کی بڑی امپورٹنٹ پبلیکیشنز ہارورڈ یونیورسٹی کی بیلفر سینٹر کی طرف سے سامنے آئیں، لیکن اس کے علاوہ بیشتر جو پبلیکیشنز ہیں اس میں یہ کوشش آپ کو نظر آتی ہے کہ جو ٹیکنیکل حقائق ہیں اس سے صرف نظر کیا جاتا ہے اور ایک پلے ڈاؤن کیا جاتا ہے ان کی ٹرو ان سیف گارڈیڈ جو نیوکلیئر پروڈکشن کیپیسٹی ہے اس کے حوالے سے، تاکہ بھارت کے نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں ممبرشپ کی راہ سفارتی اعتبار سے ہموار کی جا سکے. یہ ایک افسوسناک پہلو ہے اور جو عالمی سیاست ہے اس کے غیر منصفانہ نظام کا ایک بیان ثبوت ہے. اب میں آخری Right. بات یہ کروں گا کہ اب آپ جب اس کو یہ بھارت کا آپ نے حال ہی میں بہت سارے واقعات سنے ہوں گے، ہم نے پہلے بھی شاید اس پہ ایک سیشن کیا ہے کہ جو سیفٹی سیکورٹی کے حوالے سے بہت سے ایسے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں جس میں یوں نظر آتا ہے کہ بھارت کے سائنٹیفک کمیونٹی یا سیکورٹی انسٹیٹیوشنز کا ایک کلوز نیکسس ہے شاید انٹرنیشنل بلیک مارکیٹ کے ساتھ. یہ والا پہلو اور جس میں اسمگلنگ اور جو بہت ہائیلی سینسٹیو مٹیریل ہے اس کی اسمگلنگ کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، تو عالمی برادری پہ یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جو بین الاقوامی ایکسیس اور تعاون ہے بھارت کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے اس پہ نظر ثانی کرے. کیونکہ نہ صرف یہ کہ بھارت صرف آخری 3 آرگومنٹس ہیں میرے کنکلوژن میں کہ نہ صرف بھارت نے پچھلے 74 سال میں دنیا کو بیوقوف بنا کے بڑے چابک دستی سے ہر سورس سے نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کی، اس نے جو مٹیریل اس کو پیسفل پرپزز کے لیے دیا گیا اس کو اس نے ملٹری پرپز کے لیے ڈائیورٹ بھی کیا، خصوصاً 1974 کا جو نیوکلیئر ٹیسٹ تھا وہ. اور اس کے بعد آپ کو جو سیفٹی سیکورٹی کے حوالے سے تشویش دنیا میں پیدا ہوتی ہے، اور آخری بات کہ بھارت کے جو اسٹریٹجک ایمبیشنز ہیں جس میں وہ ایک گلوبل پاور بننا چاہتا ہے، تو ان تینوں چیزوں کو جب آپ ایک بگ پکچر کے طور پہ پیس ٹوگیدر کرتے ہیں تو آپ کو ایک بہت ہی ارسپانسبل اور ڈینجرس نیوکلیئر بیہیویئر کی ایک تسلسل سے ہسٹری نظر آتی ہے جس کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ نہ صرف ہم اس کے حقائق کو سمجھ سکیں
اور پاکستان کے حوالے سے جو غیر ذمہ دارانہ اور illogical اور ill informed narratives ڈیولپ کیے جاتے ہیں اس کا آپ مدلل اور کانفیڈنس اور لاجک سے فیکچول جواب بھی دے سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ بھارت کی جو نیوکلیئر بیہیویئر ہے جو کہ ڈینجرس بھی ہے، لارج بھی ہے، ان سیف گارڈڈ بھی ہے، پورلی سیکیورڈ بھی ہے، اور بہت اسٹریٹجکلی ایمبیشس ہے، اس کی ریالٹیز کو بھی آپ دنیا کے سامنے آشکار کر سکیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ Sir, and then we have some questions, and most importantly, this nuclear program جو کہ انسیف گارڈڈ بھی ہے، اور آپ نے اتنے سارے اس کے پوائنٹس بتائے ہیں، وہ ایک ایسے سائیکوپیتھ کے انڈر ہے اور ایک ایسے ملٹری کے انڈر ہے جو کہ ایک آکوپیشنل فورس ہے، اینڈ دا سائیکوپیتھ جو فرام ہز teen years is actually involved in with RSS, and the mentality is basically ruling. So I think even otherwise, I mean, correct me if I'm wrong, it is one of the most dangerous countries to have nuclear arsenal in the first place. Secondly, coming to this question, I know there are so many people who want to ask questions, and I can see the request. تو ایک تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جو ہماری آواز کا اوپر آپ کو ٹویٹ نظر آ رہا ہے اس کے نیچے اپنے سوالات لکھ دیجیے، اینڈ وہ ہم شیئر کر لیں گے، بیکاز probably giving speakers is going to be really time consuming. We would like to know more. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری آواز کا ڈی ایم ہے وہاں پہ آپ ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں، اور تیسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ہمارا یہ سیشن ہے یہ ریکارڈڈ ہے فار ایجوکیشنل پرپزز، so anybody can go and have a look یوٹیوب چینل پہ، وہ ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اور لاسٹ یہ ہے کہ انگریزی میں انشاءاللہ ہم سید علی صاحب کے ساتھ ایک اور سیشن کریں گے، کیونکہ کچھ لوگ اردو میں بہت کمفرٹیبل تھے، تو ہم نے سوچا کیونکہ ہی از ایکولی گڈ ود بوتھ دا لینگویجز، تو انشاءاللہ ایک سیشن ہم انگریزی میں بھی کریں گے اس حوالے سے، تاکہ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، اس کا ٹیکنالوجیکل پرسپیکٹیو اور باقی ساری چیزوں کو ڈسکس کر سکے۔ سر، ایک چیز جو آپ نے بھی مینشن کی تھی اس کے اوپر ذرا اگر آپ الیبوریٹ کریں کہ جب ہم یورینیم کی بات کرتے ہیں، اٹ اپیئرز لائک فار اے لے مین لائک می، اٹس لائک کہ جو ایسے لگتا ہے جیسے گروسری بیگز میں لے کے چلتے ہیں، اور ہوڈ ونکنگ کی آپ نے بات کی، تو اگر اس کے اوپر آپ تھوڑی سی بات کر سکیں، اینڈ دین آئی ول اسٹارٹ ٹیکنگ دا کویسچنز جو آپ نے ہمیں ڈی ایم کیے ہیں اس ٹویٹ کے نیچے لکھے ہیں۔ جی، یہ بہت اہم اور نازک اور حساس پہلو ہیں، اور یہی میرے لیے بہت بڑی تشویش کی بات ہے کہ دنیا کی جو سب سے ڈسٹرکٹیو اور سینسٹیو ٹیکنالوجی ہے اس کو آپ ایک ایسی ریاست کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو کہ نہ صرف ڈومیسٹکلی بھی وہ اس کو سیف اور سیکیور کرنے میں ناکام نظر آتی ہے، بلکہ وہ ایک بہت ہی اگریسو اور ایمبیشس پوسچر کے ذریعے اپنے چھوٹے جو ہمسائے ہیں ان کو دھمکانے اور ڈرانے کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جو ایک تنگ نظری پر مشتمل ایک نظریہ زندگی ہے اس کے تحت وہ دنیا میں ایک بڑی طاقت کے طور پہ بھی ابھرنا چاہتی ہے۔ تو میرے لیے بھارتی، اور یہ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلا آرگومنٹ جو دیا تھا کہ بھارتی جو فلسفہ زندگی ہے موجودہ سیاسی قیادت کا، ان کے ہاتھ میں جو اتنی خطرناک اور اتنے بڑے پیمانے پہ ایٹمی آرسنل ہے، اور اس کا اتنا غیر محتاط اور غیر محفوظ ہاتھوں میں ہونا، میں سمجھتا ہوں اس وقت عالمی امن اور سلامتی کے لیے یہ سب سے بڑا خطرہ ہے جس کو دنیا بہت زیادہ نگلیکٹ کر رہی ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ اس کی کانسیکوینسز اس ریجن یا دنیا کے لیے آئی ہوپ کہ خطرناک ثابت نہ ہوں۔ Right. So we can only hope against hope, because talking about India جو ہم نے دیکھا ہے جس طرح سے audaciously انہوں نے تھوڑا سا ڈیویشن ہو جائے گی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے سیشن میں بھی، جب رائٹ ٹو رسپونڈ یوز کیا اسنیہا دوبے نے، تو سوائے اچھی انگریزی کے ان کے پاس کوئی ایسی لاجیکل بات نہیں تھی جس میں ذرا سی بھی سچائی کی جھلک ہوتی، وہ صرف اور صرف لفاظی تھی، وہ باسٹی تھی، جھوٹ تھا،
اور کانسٹنٹ تھا. تو ان لوگوں سے تو ہوپ اگینسٹ ہوپ بھی امید نہیں کی جا سکتی, کیونکہ جب انہیں 1 مہینے کے اقوام متحدہ کی پریزیڈنسی ملی تھی, تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اس کو بھی مس یوز کرنے کی کوشش کی تھی اپنے اپنے کیپیسٹی میں. جب افغانستان کی ایک میٹنگ ہوئی تو دے ڈیلیبریٹلی چوز ٹو eliminate پاکستان, جو کہ ان سے سب سے زیادہ لینتھی بارڈر بھی شیئر کرتے ہیں, اور اس کے اوپر انشاءاللہ ایک اور سیشن رکھیں گے ہوڈ ونکنگ کے حوالے سے. لیکن questions are quite a few, so I would like quickly, سب سے پہلے تو سر یہ ایک سوال جو ہے وہ کسی نے ہمیں بھیجا ہے ہمیں. I would like to ask you the first question, and that question is about کہ کیا کوئی ایسے کتاب اور آرٹیکلز ہیں جو آپ ریکمینڈ کریں گے اس حوالے سے, جو لوگ اپنی انفارمیشن بڑھانا چاہتے ہیں, وہ کون سی کتاب یا کون سے ایسے آرٹیکلز ہیں یا کوئی ایسے جرنلز ہیں یا کوئی ایسی ویب سائٹ ہے جو کہ ریکمینڈیڈ ہے جس کے اوپر وہ. اور یہ سوال کیا ہے ڈائبلو یا علی ان کا نام ہے. جی جی بہت شکریہ ڈائبلو صاحب, آپ نے اس بہت امپورٹنٹ موضوع پہ انٹرسٹ ظاہر کیا. ایکچولی یہ ایک دلچسپ فیلڈ ہے. اس نیوکلیئر سائنس کو عمومی طور پہ فزکس کی کوئی سب برانچ سمجھا جاتا ہے, لیکن اب نیوکلیئر سبجیکٹ کو سوشل سائنسز کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے, اور ملٹیپل باڈیز آف نالج کے اندر اس کو مختلف اس کے ایسپیکٹس کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. جس طرح میں نے ابھی جو مختصراً بھارتی ایٹمی پروگرام کی تاریخ آپ کو بیان کی, تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اس کا ایک سیاسی پہلو بھی میں نے ڈسکس کیا, اس کا ایک ٹیکنیکل یا ٹیکنالوجیکل پہلو بھی میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کیا, اور تیسرا جو اس کا اسٹریٹجک یا ملٹری کانٹیکسٹ ہے وہ بھی میں نے بریفلی ایکسپلین کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, تو آپ جو اس کے اسٹریٹجک ایسپیکٹس ہیں, جو ڈائنمکس ہیں, ان کے اوپر آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ اس کے ٹیکنالوجیکل ایسپیکٹ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو نیوکلیئر سائنس, نیوکلیئر فزکس obviously جو ہے وہ اس کے حوالے سے سر, ریلیونٹ چیز. لیکن اگر کوئی ہم اسپیسیفک جی آتھر کی کتاب کی بات جی کریں. جی جی تو اس میں بہت کئی کتابیں موجود ہیں, لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ایک پوری پکچر کو سمجھنا ہے تو آپ کو آئیڈیلی تو نیوکلیئر فزکس, انٹرنیشنل لا, اور ساتھ ہی ساتھ اسٹریٹجک اسٹڈیز کو بھی دیکھنا ہوتا یہ ہے. لیکن اگر آپ نے ایک ایسپیکٹ, ورنہ آپ کسی ایک ایسپیکٹ پہ دسترس حاصل کریں گے لیکن اس کے جو دوسرے ایسپیکٹ ہیں وہ رہ جائیں گے. ہاں البتہ میں کہوں گا فار ایگزامپل اگر آپ بلیٹن آف اٹامک سائنٹسٹ پڑھتے ہیں, اس میں ایک چوٹی کا عالمی جریدہ ہے, اس میں اچھی بات یہ ہے کہ چوٹی کے سائنسدان اس میں پبلش ہوتے ہیں, لیکن وہ بہت آسان اور سہل زبان استعمال کرتے ہیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی اے نیوکلیئر سائنٹسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا آرگومنٹس. تو اسی طرح ایک کتاب پاکستان میں بھی شائع ہوئی تھی 2016 میں, جو کہ ایک بڑا مشہور ہمارا ایک تھنک ٹینک ہے, انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد. اس میں 4 اسکالرز نے اس کو کو آتھر کیا تھا, جو پاکستان کی طرف سے ایک کمپریہنسو اسٹڈی ہے انڈیا کے نیوکلیئر پروگرام کی, اور اس کے جو ڈفرینٹ فیول سائیکل کے ایسپیکٹس ہیں, مائننگ, ایکسپلوریشن, انریچمنٹ, ری ایکٹر آپریشن, ری پروسیسنگ, ان سب کے اوپر ڈیٹیل چیپٹرز ہیں, ان کی پوری ہسٹری کو کور کیا گیا ہے. اس کتاب کا عنوان ہے انڈین ان سیف گارڈیڈ نیوکلیئر پروگرام اینڈ اسسمنٹ. تو ابھی بھی جو میں نے آپ کو ایک ڈیٹیل بریف دیا, یہ اس کا حصہ ہے اس ریسرچ کا جو کہ اس کتاب میں میں نے اپنے چیپٹر کے لیے کی تھی. تو یہ بھی آئی ایم شیور کہ آئی ایس ایس آئی سے بھی مل سکتی ہے, اور اس کا جو لنک وغیرہ ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کر لوں گا, تاکہ آپ کو ایک انفارمڈ, ایکوریٹ اور کمپریہنسو پکچر پڑھنے میں مدد مل سکے. Right. Wonderful. So kindly when sir will share the link, تو ہم اس کو ہماری آواز کے پلیٹ فارم سے ہی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے, so that you can have. Fahad and Maddie has a question, and that's about how can we impose, or the world can impose sanctions on India using this information and apply control with IAEA inclusion, taking a security angle. کیونکہ سر میرا بھی یہ کوشچن ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے
کہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے، اور جس طرح ہم اینالسٹ اور ایکسپرٹ سے سنتے ہیں امریکہ کو ڈیفینیٹلی امریکہ اس کو لیوریج بھی دے رہا ہے اور سب کچھ، لیکن اس کے باوجود نوئنگ کہ کس طرح سے وہ کن ہاتھوں میں جا رہا ہے، کس قسم کے فاشسٹ رجیم کے پاس ہے، اور کس طرح لوگوں میں مطلب ہمارے ہاں تو میرا خیال ہے اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ ایک سال میں 10 واقعات ہمیں سنائی دیتے ہیں یورینیم کی کس طرح سے لوگوں کے پاس سے نکل رہا ہے، تو اسمگل بھی ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ از دیر اینی پاسبلٹی ٹو ہیو سینکشنز آن انڈیا؟ بیکاز انہیں پاکستان پہ سینکشنز لگوانے کا بہت شوق ہے، لیکن واٹ آر دا پاسبلٹیز؟ دیکھیے بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے. مختصراً میرا جواب یہ ہوگا کہ دیکھیے اس کا اوبیسلی ایک پولیٹیکل پہلو ہے، ایک لیگل پہلو ہے، ایک ڈپلومیٹک پہلو ہے. دیکھیں سیفٹی سیکورٹی کے اعتبار سے آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ شاید بھارت کے جانب سے جو سیفٹی سیکورٹی کی وائلیشن یا پور مینجمنٹ یا پور سیکورٹی کے سب سے زیادہ تواتر سے واقعات سامنے آ رہے ہیں. شاید ہی کسی اور ملک کے اتنے زیادہ تواتر سے واقعات سامنے آئے ہوں، اور یہ خود بھارتی میڈیا اور بھارتی سرکاری ادارے خود رپورٹ کر رہے ہیں. تو اس میں تو کوئی پروپیگنڈا یا الزام والا پہلو بھی نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کتنے ایسے واقعات ہیں جو کہ شاید رپورٹ بھی نہیں ہو رہے اینڈ دے مائٹ بی سویپٹ انڈر دا کارپیٹ. اچھا، تو اب انفارچونیٹلی بات اصل یہ ہے کہ نیوکلیئر سیکورٹی ایک بہت حساس موضوع ہے، لیکن اس کو ایک نیشنل رسپانسبلٹی سمجھا جاتا ہے عمومی طور پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسرا ملک نیوکلیئر سیکورٹی کے حوالے سے دوسرے ملک سے توقع تو کر سکتا ہے، لیکن اس پہ کوئی پابندیاں نہیں لگا سکتا. تیسری بات یہ ہے کہ جو ایک والنٹری کوآپریشن کی ارینجمنٹ ہوتی ہے IAEA کے ساتھ، اور چوتھی بات یہ ہے کہ چونکہ بھارت نان پرولیفریشن ٹریٹی کا ممبر نہیں ہے تو اس کے اوپر لیگل اوبلیگیشن بھی اوور سائٹ کے حوالے سے نہیں ہے، اور اس نے اپنے ایک سوورن رائٹ استعمال کرتے ہوئے 8 نیوکلیئر ری ایکٹرز کو سیف گارڈ کے باہر رکھا ہوا ہے. اب وہ ان کو استعمال کر کے ایٹمی ہتھیار بنائے نہ بنائے، کتنے بنائے، وہ اس کی ثوابدید پہ ہے. اب ہو کیا سکتا ہے، یہ تو ریالٹیز میں نے تکلیف دہ حقائق بتائے آپ کے سامنے. اب ہو یہ سکتا ہے کہ دیکھیے میں نے جو تاریخ آپ کے سامنے رکھی ہے بھارت کا جو ایک ارسپانسبل، ان سیف اور ڈینجرس نیوکلیئر بیہیویئر کی جو تاریخ ہے، اس کے تحت ڈپلومیٹیکلی اور ایکڈیمکلی اور پولیٹیکلی یہ اور راہ ہموار کرنے کی ضرورت ہے، موبلائز کرنے کی ضرورت ہے، انٹرنیشنل پریشر بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں میڈیا کا بھی کردار ہے، اس میں ڈپلومسی کا بھی کردار ہے، اس میں ٹریک 1 ڈپلومسی کا بھی کردار ہے، اس میں پبلک ڈپلومسی کا بھی کردار ہے، اس میں ہمارے محققین اور آپ جیسے جو میڈیا ایکسپرٹس ہیں ان کا بھی رول ہے کہ مجموعی طور پہ دنیا کو یہ باور کرایا جائے، دنیا کی لیڈرشپ کو، دنیا کی سائنٹیفک کمیونٹی کو، دنیا کی نیوکلیئر انڈسٹری کو، دنیا کے ایڈوانس کنٹریز کو، کہ ایک ارسپانسبل، ان سیف اور ڈینجرس کنٹری کو جب آپ یہ ٹیکنالوجی دیتے ہیں تو آپ دراصل دنیا کی پیس اینڈ سیکورٹی کو تھریٹن کرنے میں، اس کے خطرات میں اضافہ کر رہے ہیں. تو آپ یو آر ناٹ ڈوئنگ یور سیلف اینی فیور، بٹ یو آر ایکچولی promoting the threats to international peace and security. تو آپ ان دا گریٹر پیس اینڈ سیکورٹی، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ چیزیں ایسے ہاتھ میں لگ جائیں کہ خود آپ کی سلامتی کو خطرات لاحق ہو جائیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے انٹرسٹ میں یہ کوشش کریں کہ آپ جو کوپریشن بھارت کے ساتھ کر رہے ہیں وہ یونیلیٹرلی نہ کریں، پاکستان کے ساتھ بھی کریں، کیونکہ پاکستان خود ہمارا ایک امیکولیٹ نیوکلیئر سیفٹی اینڈ سیکورٹی ریکارڈ بھی ہے، اور دیگر ممالک کے ساتھ کریں. صرف بھارت کے اور جو نیوکلیئر بیہیویئر ہے، ارسپانسبل بیہیویئر ہے، پور سیفٹی سیکورٹی ہے، اس سے صرف نظر نہ کریں. ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنے تعاون پہ نظر ثانی کریں تاکہ دنیا کے جو خطرات ہیں ان میں کمی آ سکے. یہ ممکن ہے. Right, sir. Right. So there's another question, Mohammed Hassan ka sir, ki thank you for liking the session and you say it's enormously informative. تو کوشش بھی یہی ہے. Question ان کا یہ ہے کہ is waging a nuclear war still a winning option for any nuclear powered country without endangering annihilation of their own kind and the world, or it works as a deterrent or a threat at best? جی دیکھیے چلیں انگلش میں سوال ہے تو میں انگلش میں جواب دیتا ہوں.
Nuclear weapons, I think, is the ultimate option and the ultimate responsibility that any nation possesses. So, whenever this option is considered, all its consequences have also to be considered. However, the issue is not just its military application. And I think the person who raised this question indicates that he is conscious of the consequences. That's why the ability to afford and to manage the consequences of this option have to be considered by any rational leadership. So the question is not just it's the physical ability or the technical ability to use these weapons physically. The real question is how the consequences will be managed. I'll give you a small example. When the 15-member committee met in 1945, which was founded by the US president to choose the target cities for the first nuclear bombing in Japan, that 15-member committee also included an American philosopher, not just the scientists and military officers and diplomats. Because the job of a philosopher was that he was supposed to answer how this use of this exceptional and extraordinarily destructive weapon, how it will affect the world history and world literature in terms of how America is perceived in history. Will America be seen as a savage, callous nation, or will it be seen as a responsible nation which used this ultimate technology to end the war? So these things have to be considered as well. So I think when you are talking about two nation states with an adversarial relationship, both possessing nuclear weapons, then that condition is academically called mutually assured destruction. So that prevents one antagonist from using it from the other, and also vice versa. However, if one antagonist possesses it, the other one doesn't, then that could lead to a situation which is called nuclear blackmail. So that forces the other state also to build its own nuclear weapons. That is the situation which you have seen in case of North Korea and possibly Iran as well, because of acute threat that may actually encourage them to go nuclear rather than consider disarmament or arms control. So I think that's just I have to say. Right. Right, thank you. So Shamsu Zaman is here saying he joined the session slightly late, and he wanted to ask you to dwell something on Indian fast breeder reactors and how these may affect the regional stability besides Indian counterforce and preemptive temptations. If you haven't dwelled on these, I think you've briefly talked about it, but if you want to say something. Also, Sardar Riazul Haq says, what is real threat to Pakistan from Indian nuclear program? Either we have a real capacity to compete or not. I think two very important questions. Shams Saab, I know himself is an authority on these issues. Um, uh, uh, No, it's not Shams uncle, it's Shamsu Zaman. He's somebody else. Yeah. Gigi, I'm talking about Shamsu Zaman Saab. Assalamu alaikum. So I think it's a very important question. A fast breeder reactor, I'll briefly respond so that others who may not be well versed in this subject may also be able to understand. Fast breeder reactor represents the third stage of the Indian three-stage fuel cycle, which means that this is that stage which is the most efficient producer of plutonium, weapon grade plutonium, and also completely unsafeguarded. So it is the most significant stage for strategic applications and building up of um, weapon usable fissile material by the Indian nuclear establishment. So that's why fast breeder reactor is the most significant contributor in the fast buildup of unsafeguarded plutonium stocks by India.
So that is the most destabilizing part for the strategic stability. That's my brief answer. The second question was, if you could briefly repeat that. Yes, it's like if it's a real threat for Pakistan, of course it's a threat for Pakistan. And the second thing is that our ability or our capability, because again, I'll talk like a layman, of course, because we keep on listening to it. कि पाकिस्तान के पास इतने nuclear warheads हैं, India के पास इतने हैं, and there's a statement which we keep on reading in journals as well, कि Right. we have some sort of better quality or something. So of course, the question may be as dumb as you No, can no, no, no. It's a imagine, very important but question. that's what we No, listen no, to. So no, no, please no. go I think ahead. it's a Yeah. very important question, and let me address it briefly in as simple terms as I can probably manage. Um, Pakistan has a very credible deterrent. When we are saying that we have a very credible deterrent, that means that the size and the quality of Pakistan's nuclear arsenal is more than sufficient to dissuade and prevent India from considering the nuclear use against Pakistan. What is its exact size or quality is obviously classified. But um, the term that we use is credible minimum deterrent. What does that mean? That means that our deterrence is credible. It means that it is credible enough to deter India, but we are not in an arms race with India for bomb, missile for missile, submarine for submarine, because we do not want to waste our national resources into a futile and expensive arms race. So we have a cost effective, we have a very advanced, and we have a very credible but minimum deterrent posture, which is more than sufficient for all contingencies and all types of threat that India can consider, contemplate, or plan for. That's my brief answer. Right. So we have one more question, and I think that's coming from India actually. So yeah. So there are quite a few questions. So let me start from the last one. Why Pakistan has not admitted into NSG nuclear supplier group? It has already 48 members. A brief answer would be that both India and Pakistan are candidates for joining nuclear suppliers group, and both are engaged in international interactions and diplomacy to build their cases and also lobby for it. But this is a work in progress, and due to a number of political and other reasons, it would take time. Unfortunately, the Indian case is being supported actively by the Western countries, whereas Pakistan seems to be supported by China, Turkey, and a few other countries. So, but I think it will take time before either of these countries are able to join nuclear suppliers group. It will take time. But obviously, the issue itself, whether one country deserves to join nuclear suppliers group, needs to be considered. It's a fundamental question and a more important question rather than discussing the manner or the method. Because why a country wants to join nuclear suppliers group? Because prima facie, it is based on the assumption that that country is confident and capable of responsibly acquiring, developing, and sharing nuclear technology under IAEA safeguards for peaceful purposes in a transparent and responsible manner with the international community. The question is what we have discussed in last 70 minutes. I think the international community needs to dispassionately look at the nuclear behavior and nuclear history of both India and Pakistan, that which country deserves to be accommodated and admitted to the nuclear suppliers group, because which country is expected to play a more responsible, transparent, and peaceful
contribution in terms of its applications for of the nuclear technology. So that is what is important. I think the histories and the behaviors are starkly different. Right. Now there are many questions, but I'd just like to take two or three more, and we will continue with the session next time because I think it's already an hour and 10 minutes. The question is coming from India. Um, as unsafe guarded plutonium reserves that India holds, how big of a player is India in the black market? Is it true that Iran has, in the past 10 to 12 years, used its treaty with India to further its nuclear programs? I think that's a very interesting question for two reasons. One, the Indian unsafeguarded nuclear program is perhaps the largest unsafeguarded nuclear program in the entire developing world. No other developing country has such an ambitious uh, unsafeguarded nuclear program, including 8 unsafeguarded reactors with a combined unsafeguarded capacity of 2,400 megawatts. Um, so that indicates that that is all that capacity is available, as I earlier pointed out in my presentation, for anything ranging from 350 to 500 nuclear warheads. And that also indicates and proves the size and the scale of Indian strategic ambitions. This size of nuclear arsenal far exceeds the nuclear arsenals of major powers, some of the major powers like China, like France, like Britain. Britain has only 192 nuclear warheads. France has something like 250 to 260. Same is the case with China. So if India has an unsafeguarded nuclear um, fissile material uh, available for warhead production, almost twice that of China and France, then I think the world and needs to wake up to its own responsibility that whether the Indian history and behavior are consistent with the responsibility that is expected of a nuclear power to possess such a large nuclear arsenal. I don't think so. But when it comes to Iran, the situation is different because Iran, unlike India, is a signatory of the Non-Proliferation Treaty, which means what? Which means that Iran is legally bound to provide access and oversight to IAEA to monitor and ensure the peaceful intent and purposes of its nuclear program, whereas India perhaps is not. Secondly, the nexus with the international nuclear black market uh, is a real concern, which is growing and gathering momentum with each additional episode of the loss or the smuggling of nuclear material. The last one that I probably also mentioned in one of earlier interactions with you, Sadia, is that, and I overheard somebody also talking about it, that the material which was found was californium. I must emphasize the fact that californium is not a naturally occurring radioactive material. It's not like uranium. So it is produced in the reactor as a byproduct. It's not a naturally occurring material, an element, but it is produced while the reactor is being operated as a byproduct. So this proves that the nexus with smuggling networks, the possible linkage with the nuclear black market goes all the way till the Indian nuclear reactors. So it's not the mines which are which have a poor safety and security. It's not natural uranium. So that is a very grave danger, and that proves that the Indian nuclear reactors are linked with the nuclear, possibly with the nuclear black market, and that's a very dangerous situation.
Right, sir. I think we'll be moving on to our second last and then last question. The second last question, I think many people would like to ask this one. It's like, thank you for liking this. Thank you for appreciating. Question is, if it's not weapon of choice and so much deliberation and restraint is involved, then does a space for limited war exist in Indo-Pak scenario? It's an interesting question, but it can be addressed either academically or based on whatever strategic understanding I have. Sir, your Yes. choice. The floor is Yeah, I yours. mean, when we talk about the credibility of deterrence, then I think theoretically, since both India and Pakistan are uh, nuclear powers and or nuclear armed nations, then the possibility of nuclear war or a conventional war breaking out is not there. And this argument is proven through historical facts. Since 1986, if you backtrack, for the last 35 years, there have been at least six crises between India and Pakistan, starting from brass tacks exercises, 1990 Kashmir crisis, 1998, 1999, 2001, 2 standoff, and then the Mumbai attacks. So there are six crises which happened between India and Pakistan. But in all these six cases, both sides exercised a degree of restraint, cognizant of the risks involved by virtue of the nuclear factor. So that indicates that there is saber rattling, there is misperceptions, there are threats, there are risks of escalation. But at some point in time, irrespective of the political system or leadership in place in both these countries, eventually it seems that sanity does prevail, which is a sigh of relief. However, the type of ideology that leads the Indian nation right now, the technology and the size of nuclear arsenal that they have right now, the arrogant behavior that they are demonstrating by not resuming the composite dialogue with Pakistan right now is exceptional, worrying, and very destabilizing. So I think there is a global responsibility upon international community's own interest to ensure that India should be encouraged to resume composite dialogue for conflict resolution and to exercise its strategic restraint and also to review its aggressive defense posture. Because only then, if these three things are done, then South Asia will remain stable and peaceful. Because in case of any escalation between these two nuclear armed states, the consequences may not remain restricted to this region and will affect all those countries who see this part of the world, including India, as a you know opportunity for investment. Right. uh, Right, sir. So before we leave, I think one thing which I have to tell you is, okay, thank you so much for all the questions. But one thing, uh, little boy, this gun type uranium bomb, uranium that people take in their grocery bags in India right now, nicknamed Little Boy, weighed 9,700 pounds. The bomb was dropped on Hiroshima on August 6, 1945 at 8:15 a.m. A B-29 dropped the bomb from 31,000 feet that exploded about 1,500 feet above the city with a force of 15,000 tons of TNT. The name of the plane was Enola Gay, named after the pilot's mother. The pilot attached to the 509th was Colonel Paul Tibbets, and the co pilot was Robert Lewis. The bomb destroyed 5 square miles of the city and caused about 140,000 deaths by the end of 1945. जो मिजरी वहाँ पे हुई थी वो अलहदा है. The second one, Fat Man.
This implosion type plutonium bomb, that's what Syed Muhammad Ali mentioned in this complete presentation. Ki plutonium is basically what India is relying on. So let me tell you about Fat Man. Nicknamed Fat Man, weighed 10,800 pounds. The bomb was dropped on Nagasaki, Japan, August 9, 1945 at 11 a.m. The B 29 Bock dropped the bomb from 29,000 feet that exploded 1,650 feet above the slopes of the city with a force of 21,000 tons of TNT. The pilot was Major Charles Sweeney, and the primary target was Kokura. That's where I was living in Japan for 10 years. Pretty scary. But because of unacceptable weather conditions and anti aircraft gunfire at Kokura, Major Sweeney decided to switch to his secondary target, that's Nagasaki. That bomb destroyed 3 square miles of the city and caused about, again, 140,000 deaths by the end of 1945. So ये जो destruction है ये Fat Man और लिटिल बॉय की है, और क्योंकि पर्सनली जाके मैंने वो दोनों म्यूजियम्स देखे हैं, तो बहुत सारी स्टोरीज हैं जिसके ऊपर हम एक अलहदा सेशन रखेंगे, एंड आई लेट यू नो कि डिस्ट्रक्शन क्या है, एंड आई विल इनवाइट इंडियंस टू कम एंड नो. And this session is for everybody to understand the devastation. So last question from Syed Muhammad Ali is a little boy and fat man نے تقریباً 7.5 دہائیاں پہلے اتنا ڈسٹرکشن کیا تھا، اور باقی کے ڈسٹرکشن پہ ہم ایک علیحدہ پروگرام رکھ لیں گے کہ کیا کیا ہوا تھا. سو ناؤ دا نیوکلیئر آرسنل از فار 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 مور امپرووڈ. سو واٹ ڈفرنس ڈو یو سی اف God forbid if something like that happens ever? I think a profound note to end this very informative and comprehensive session. 3 points. I think with great knowledge and great power comes great responsibility. جی سر بولیے پلیز، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجیے. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ the concluding thought that I will leave after this very interesting and informative session is that with great knowledge and great power comes great responsibility. And that is the lesson of human history. With the passage of time, human beings have acquired great knowledge and also great power. But we must at times reflect whether humanity is using its great knowledge and great power to benefit itself or to harm itself. That is an important question, which is often not reflected upon. But I think the world powers have a responsibility because they are sharing great knowledge and making new powers without reflecting whether the philosophy, the value system, and the worldview of countries like India is compatible with the responsibility which is expected to be fulfilled by such a leadership, that arming a country which is led by a thought based on hatred against its own minorities, against smaller neighbors, once it actually becomes a global power, how will it behave with the rest of the world? So perhaps sharing of knowledge and sharing of technology should be based on reviewing and reflecting upon the behavior, action, and worldview and philosophy of such a nation. Right. Thank you so much, Syed Muhammad Ali. For our listeners, this session is going to be on our YouTube channel, which we are setting up, because उसमें हम सारी चीज़ें जितने हम पहले sessions कर चुके हैं सर के साथ, हम एक और session previously कर चुके हैं. So they will be there for educational purposes. The reason is to have a better educated Pakistan, of course, and the world as well, because आपने notice किया होगा जिस composure से सर बोले हैं, تو اٹس آل اباؤٹ وہی جو ہمارا اسٹیٹ کا اسٹانس ہے. اٹس اباؤٹ پیس اینڈ اسٹیبلٹی اینڈ پراسپیرٹی آف دا ورلڈ اینڈ دا ریجن, اینڈ پاکستان انڈرسٹینڈز ایگزیکٹلی
how things are and how complicated they can be. And not that I'm a Pakistani, but even if I see otherwise, I think full marks goes to Pakistan for showing such restraint with the neighbor it has, unfortunately, with a fascist mindset and expansionist ideology. So thank you so much, sir. I really apologize to everybody جو آپ کے questions ہم نہیں پوچھ پائے کیونکہ سر سے ہم نے 1 گھنٹے کا ٹائم لیا تھا، 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ول بی کمنگ ود سم ادر گیسٹ اور سر اگین. اسی پروگرام کا اسی چیز کا ہم ایک سیکول کریں گے ان کمنگ ڈیز جب بھی feasible ہوگا انشاءاللہ within a week hopefully. So all the questions which are left we'll be talking about them with more focus on how can Pakistan react, and also there is the second strike capability جس کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے تو we'd like to discuss that as well. So thank you so much sir once again. Everybody can go and see it on YouTube. You can use these points with complete authenticity. آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں with complete confidence rather کیونکہ our guest today actually has a grip on the subject. He's Director, Nuclear and Strategic Affairs, CAS Thinkers. And inshallah, sir, we'll be inviting you again. Thank you so much for your time. Lastly, I would really like to tell you کہ inshallah جو ہمارے 1-to-1 sessions ہیں اس میں ہم سر کا ایک complete interview with camera آپ کے لیے کر لیں گے اور I think that will give you a better understanding at the time and place of your choosing. جب آپ سننا چاہیں گے آپ اس کو سن سکیں گے یوٹیوب پہ اور آپ دیکھ سکیں گے in detail. So thank you so much everybody. The links that sir told or the books that he told I'll be sharing with you soon inshallah. And thank you once again. Have a wonderful night. Pakistan Zindabad. Thank you so much sir. Thank you Shams uncle. Thank you everybody for joining in. Take care and Allah Hafiz. Thank you so much.